رسول الله لنعلم لمن أكون معكم تحت اللسان. قال وعليك السلام يا بنتي ويا رفيق أمنت لك فنبذت تحت اللسان. فلما ارتفع تحت اللسان أخذ أبي رسول الله يقرأ في اللسان وأوضع يده اليمنى إلى السماء. فقال قوم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحافتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حرمهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبه إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلاتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأبلغ عنا الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماوات مبنية ولا أرض مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت اللسان. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت اللسان؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وبعض الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعضها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأمر الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله يا علي الأعلى فقلت السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقولون عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مرحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بأجلكم ورحمتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه لعبد أمنت لكم لك فبلغنا بالغريب وقعنا تحت اللسان. فقال لأمين الله إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي اليمين يا رسول الله أخبرني ما بالجلوس على تحت الكساء إلى الأرض وإلى الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق إلي واصطفاني بالرسالة النجية ما خلقنا في تحفظ المعارف لأهل الأرض وفيه دم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزل عليهم الرحمة وعلت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إلى الله كنا وقال الشيعة رب الكعبة
فقال النبي عليه والذي بعثني بالحق الذي واصطفاني بالرسالة التي ما ذكر خبرنا في نحل من نحافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وهم فينا وفيه مهدون إلا وقرنا الله منا ولا ظنون إلا وكشف الله منا ولا طائر حاجة إلا غفر الله حاجته. فقال عليه السلام إلى الله كلا رسول الله وكذلك الشيعة وفاتوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام شرطان تمام مومن مومن مسلمان كان من سلام ومن كل سلام الذي صلح الله على الفرائض. محمد وعلى صلى الله عليه وسلم. جس رام سے مشکل میں برکم دے گی صدقے سے نام کے کیا خوب علی نام اس
منتظم کعبے کا
زندہ میں جب کہ تو خیر شبیر مر گئی دنیا سے دفتن سفر خلد کر گئی ان کے دل میں تاب جدائی کا گھر گئی کھل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے بعد تازہ کیا میں پھر علی اصغر کے بازو گلا کے بانو بنا دینے کا بی بی پر کے سر سے اٹھاؤ تو سر سرا باتیں ابھی تو کرتی تھی آنسو بہا ثابت گیا سب سید دستوں کا منہ دیکھتے کسی کا نقشہ بدل کس پر سانس رک گئی کبران نکل لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں ہے سکینہ مجھ کو بلا لو تم وہ جوان سکینہ ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں ہے سکینہ مادر کو قبر ہے یہ مقام ہے سکینہ میں جانتی ہوں موت سے چھٹ گئی تم ویسے کیا کے سارے زمانے سے چھٹ گئی ہر صبح و شام عشق بہانے سے
نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے پیر سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے زندہ میں جب کے دخترے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بابا میرے بابا 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 تیری غلط مصیبت یہ گئی ہے آئے بابا تیری غلط مصیبت یہ گئی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے رکی ہے تیری ذرا پہ مصیبت کی گئی ہے ارے بابا تیری ذرا پہ مصیبت کی گئی ہے ہاتھ میں جس کی دیا تم نے کہ من کن تو جسے مولا کہا تم نے میرے ہر دور پہ بابا ساتھوں سکھا ہے نبھایا ہاں میرا جرم یہی ہے تیری ذرا پہ مصیبت کی گئی ہے آئے بابا تیری ذرا پہ مصیبت کی گئی ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی بسری بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم صرف پلنے کی کمی ہے تیری ذرا پہ مصیبت کی گئی ہے آئے بابا تیری ذرا پہ مصیبت کی گئی ہے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آ کے سجاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری ذرا پہ مصیبت کی گئی ہے آئے بابا تیری ذرا پہ مصیبت کی گئی ہے شرم آتی ہے بلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماشوں کی نشان تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری ذرا یہی ہے تیری ذرا
بے مصیبت یہ گلی ہے ہائے بابا تیری ذرا بے مصیبت یہ گلی ہے یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی تیرا پیغام سنانے اب میرا ایک کا بتانے زہرا گھر میں گئی ہے تیری کہرا بے مصیبت کی گئی ہے ہائے بابا تیری کہرا بے مصیبت کی گئی ہے قبر زہرا سے تکلم یہ صدا دی ہے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ بیانی ہے پھول غربت پہ جا کے رکھ دیا لا کے جا کے کیا مدینے میں کوئی میں تیری زہرا بے مصیبت کی گئی ہے ہائے بابا تیری زہرا بے مصیبت کی گئی ہے محمد سلام سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے مغری پر نہ کبھی خاطر بڑے کانوں سے بڑے کانوں سے شام جاتے بھولنا کیسے گری بچی شام جاتے بھولنا کیسے گری بچی بازی کی گری جیسے پریشانوں سے کتنی بے رحمی سے سارے نے اتارے وہ کعبے کتنی بے رحمی سے سارے نے اتارے وہ کعبے بیٹی کو جو نائے جلوانوں سے ارمانوں سے مجھ کو کرنے کی دفنانا سکینہ نے کہا مجھ کو کرنے کی دفنانا سکینہ کفن مانگنا ہے بھائی مسلمانوں سے سب چلے جاتے ہیں شبیر کو رو کر اکبر سب چلے جاتے
سے کہیں پر نہ کبھی ہاتھ بٹے کانوں سے بٹے کانوں سے عوامی نوانا بلندر کلوا نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي ليس لقضائه كافٍ ولا لعطائه مانع ولا كفره سوء ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وقرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صلوات محمد سورہ مبارکہ انفال کی ابتدائی آیات کو سربراہ کرام کے طور پر منتخب کیا۔ پروردگار عالم اس ایک آیت کے اندر مومنوں کی 3 صفات کو بیان کیا۔ ایک مختصر سی آیت کے اندر پروردگار عالم مومن کون ہوتا ہے، مومن کیا سوچتا ہے، مومن کیا کرتا ہے، مومن کا دل کیسا ہوتا ہے، مومن کی فکر کیسی ہوتی ہے، مومن کا عمل کیسا ہوتا ہے، مومن کا احساس کیسا ہوتا ہے، اس ایک مختصر سی آیت کے اندر پروردگار نے مکمل بات کی۔ آواز پروردگار آ رہی ہے کہ انما المؤمنون، مومن بس یہ، انما یعنی بس یہ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی کیا؟
یعنی پروردگار عالم ایمان کے ایک ایسے درجے کا ذکر کر رہا ہے جس درجے پر ان ایمان لانے والوں کے سوا، ان خصوصیات کے حامل افراد کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم خصوصیات، پہلی صفت انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، پہلی صفت قرآن بیان کر رہا ہے مومنوں کی پہلی صفت۔ جب ہم اور آپ ان صفات کو سنے نا تو غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، سوچیں سمجھیں کہ آیا مجھ میں یہ صفات موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اسے اپنانے کی کوشش کریں، اگر ہے تو اسے بڑھانے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم ہم سے اور آپ سے مخاطب ہے، انما المؤمنون، مومن بس یہ ہے۔ اور ایمان کا درجہ آپ کو معلوم ہے، آواز پروردگار عالم قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جسے سورہ مبارکہ مومنون کہا جاتا ہے، اور اس سورے کا ہم سے اور آپ سے عجیب رشتہ ہے۔ وہ کیا رشتہ ہے؟ جب مولا الموحدین، امیر المؤمنین، امام المتقین، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، علی بن ابی طالب علیہ السلام، جب امیر المؤمنین کعبے میں تشریف لائے ہیں، اللہ کے رسول کی آغوش میں آنکھوں کو کھولا ہے، علی نے کہا یا رسول اللہ کچھ سننا چاہیں گے؟ توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ۔ رسول نے کہا ہے علی قرآن سناؤ۔ امیر المؤمنین نے جس سورے کی تلاوت کی ہے وہ یہی سورہ ہے۔ آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے روک دیا اور روک کر کہا بِکَ یفلح المؤمنون، خدا کی قسم ہے علی، جو بھی کامیاب ہوگا، جو بھی ایمان لے کر آئے گا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ تیری ولایت کی وجہ سے کامیاب ہوگا، تیری محبت کی وجہ سے اس کا ایمان کمال تک پہنچے گا۔ مل کر سلام کرے محمد علی محمد کے کامیاب ہو گئے، بے شک کامیاب ہو گئے۔ کون؟ ایمان والے۔ کامیابی میں اور آپ کس کو سمجھتے ہیں یہ اہم نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار وہ بتا رہا ہے جس نے مجھے اور آپ کو خلق کیا ہے، جس نے کامیابی کو بتایا ہے، جس کے پاس پلٹ کر جانا ہے، وہ بتا رہا ہے کون کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیابی کی پہلی شرط، کامیابی کی بنیادی شرط، کامیابی کی اہم ترین شرط یہ ہے کہ جو ایمان لے کر آیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی صفت کیا ہے؟ ایمان کی خصوصیت کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر، پہلی نشانی، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل میں خشیت، خوف، ڈر کی کیفیت ایجاد ہو جاتی ہے۔ پہلی صفت، پہلی خصوصیت، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ لیکن اس اللہ کے ذکر کے بعد جو دلوں میں اضطراب، دلوں میں بے چینی، دلوں میں جو خشیت، خوف، ڈر، عظمت کا احساس ایجاد ہوتا ہے نا، اس ڈر میں، اس خوف میں، اس جھکنے میں، اس بندگی کے اندر سکون موجود ہے، اطمینان موجود ہے۔ یہاں پر کیا آواز آ رہی ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ گرنے لگتے ہیں، بچنے لگتے ہیں، جھکنے لگتے ہیں، ڈر، خوف، خشیت ان کے دل میں ایجاد ہو جاتا ہے۔
دوسرے مقام پر کیا آواز آ رہی ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا آرام موجود ہے۔ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے ذکر سے دل ڈرنے لگتے ہیں، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون موجود ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اس ڈر کے اندر، اس بندگی کے اندر، اس جھکنے کے اندر اطمینان موجود ہے، آرام موجود ہے، اس بندگی کے اندر بلندی موجود ہے۔ اسی لیے جب اللہ اپنے نبی کو معراج میں لے کر جا رہا ہے تو کیا تعارف کرا رہا ہے؟ نبی کی رحلت کبھی گزرا کس انداز میں تعارف کرا رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ بلندی پر لے گیا اپنے بندے کو، یعنی مصطفیٰ جتنے جھکتے چلے گئے اللہ انہیں اتنا بلند کرتا چلا گیا، جتنے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے چلے گئے اللہ انہیں اتنا بلند کرتا چلا گیا۔ ایک مقام آیا کہ آواز آئی دنا فتدلنا فقانا قاب قوسین او ادنی، اتنا نزدیک ہو گئے کہ دو کمانوں سے کم کا فاصلہ ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوب، اللہ کے ذکر سے دل ان کے بے چین ہو جاتے ہیں۔ بے چین سے مراد خشیت، خوف، ڈر کے دل میں ایجاد ہونا۔ دوسری صفت سمجھنا چاہیے، دوسری صفت قرآن بیان کر رہا ہے، اور کیا کہنا بیان کر رہا ہے؟ انما المؤمنون، مومن بس یہ ہے، یعنی ایمان کا یہ جو درجہ ہے، ایمان کا یہ جو لیول ہے، اس پر صرف اور صرف یہی افراد فائز ہیں جن کی میں صفات بیان کر رہا ہوں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوگا تو ان کے دل میں خوف، خشیت، ڈر، عظمت کا احساس ایجاد ہو جائے گا۔ دوسری صفت اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلی صفت کیا کہہ رہی ہے؟ ان کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس موجود ہے، کبھی ڈر، کبھی خوف، کبھی خشیت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا احساس، اپنی کوتاہی کا احساس، اللہ کی بزرگی کا احساس، اپنی کمی کا احساس، اللہ کی برتری کا احساس، اپنی کجروی اور کشمکری کا احساس اور کچکملی کا احساس۔ یعنی پہلی صفت یہ بول رہی ہے، پہلی صفت یہ بیان کر رہی ہے، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر احساس ذمہ داری پایا جاتا ہے، احساس مسئولیت، ذمہ داری کا احساس پایا جاتا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ مسلسل ترقی کی سمت جا رہے ہیں۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں ترقی، ارتقاء، بلندی، برتری، بہتری آتی ہے۔ یعنی مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، مسلسل آگے جانے کا سوچ رہے ہیں۔ فضیل بن عیاض، شہید بطحری کے اس واقعے کو اپنی مختلف کتابوں میں نقل کیا۔ فضیل بن عیاض ایک بدماش ہے، ایک ڈاکو ہے، ایک چور ہے، ایک علاقے کا مشہور شخص ہے کہ برائیوں، بدکاریوں، بے حیائیوں میں اس سے آگے کوئی نہیں۔ یہ فضیل بن عیاض ایک خاتون کو دریا پر نہر پر پانی بھرتے ہوئے دیکھ کر اپنے سپاہیوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلاں اپنے فلاں کی بیٹی۔ فضیل بن عیاض اس لڑکی کے باپ کے پاس پیغام پہنچاتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے۔ اب صرف پیغام دینا چاہتا، باپ پریشان، ماں پریشان، بیٹی پریشان، گھر میں سب پریشان، رات کی تاریکی چھائی۔ فضیل کیا موضوع کیا ہے؟ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا،
فضیل بن عیاض رات کی تاریکی میں گھر کی چھت پر گیا اور اس لڑکی کے ساتھ ملنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہاں اسے پڑوس سے ایک قرآن کی آیت کی تلاوت، ایک قاری تلاوت کر رہا ہے، خود عرب ہے تو سمجھ میں آ رہی آیت، ایک قاری دلنشین آواز پہ، خوبصورت آواز پہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ جب ایمان لانے والوں کے دل اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں خشیت، خوف میں مبتلا ہو جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ علم نہیں آئی؟ کیا وہ مرحلہ نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ایمان لانے والوں کے دل، ایمان لانے والوں کے قلب اللہ کے ذکر میں خوف، خشیت کا شکار ہو جائے۔ فضیل بن عیاض کے کانوں میں یہ آیت گئی، فضیل بن عیاض نے کہا خدا کی قسم ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ نہ صرف کی کہ وقت نہ چھوڑا، نہیں، فضیل بن عیاض نے ساری زندگی جتنے لوگوں کا مال لوٹا ہے، سب کا مال لوٹا تھا، سب کا مال واپس کیا۔ ایک ہی کارواں والے صاحب نے پوچھا تھا فضیل بن عیاض نے تمہارا کتنا مال لوٹا ہے؟ یہ روز کی طرف سے مال، یہ روز کی طرف سے مال۔ ایسی سچی توبہ کی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد وہی کہ جو مشہور تھا برے کاموں میں، اب چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اب مولا اور آقا کا محب بن چکا ہے، اب مولا اور آقا کا خاص شاگرد بن چکا ہے، اب مولا اور آقا کا خاص شاگرد بن چکا ہے۔ یہ ہے سچی توبہ۔ پہلی صفت کیا ہے؟ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں خوف، خشیت کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والا ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں محنت کرنا چھوڑ دوں، میں کام کرنا چھوڑ دوں، نہیں۔ اسلام نے توکل کا جو مفہوم سکھایا ہے وہ یہ سکھایا ہے اپنی محنت کرو، اپنا کام کرو، اپنی کوشش کرو، اپنی توقع کرو، اپنے تمام تر زحمتوں کو بدوکار لانے کے بعد یہ سمجھو اور یہ تصور کرو کہ پروردگار میں ناقص ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کرے گا وہ تو کرے گا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قوت پروردگار لا پتہ الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار کی صدر پانے والی علی ابن ابی طالب، مرحب اور اندر کو بچانے والے، اپنے عبداللہ کے دو ٹکڑے کرنے والے، ہر میدان میں فتح یاب ہو کر آنے والے علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں فاتح خیبر، فاتح خندق، فاتح صفین، فاتح جمل، فاتح بدر، فاتح احد، علی ابن ابی طالب شیر خدا اسد اللہ فرما رہے ہیں اے اللہ، علی نے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے تجھے پہچانا۔ وہ اللہ کی تمام تر طاقت کا مظہر وہ علی ابن ابی طالب کہہ رہا ہے۔ علی نے ایک چیز کا ارادہ کیا، وہ کامیاب نہیں ہوا، اس پہ میں پورا نہیں ہو سکا، اس وقت میں نے پہچانا کہ علی کے ارادے کے اوپر کسی کا ارادہ ہے، اور وہ خالق علی کا ارادہ ہے، وہ مالک علی کا ارادہ ہے، وہ رب علی ابن ابی طالب کا ارادہ ہے، وہ علی کے رب کا ارادہ ہے جو علی کے ارادے سے ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے توکل۔ اپنی سواری کو باندھو، رسول کے ساتھ دیں، اپنی سواری ایک شخص سوار کو خلشدر کو اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ کر مسجد پہ جانے لگا، پوچھا یہ کیا کرو؟ کہا آپ نے تو کہا ہے اللہ پر بھروسہ کرو،
رسول نے کہا پہلے اس کی لگام کو رسی کو درخت کے ساتھ باندھ دو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو کہ یہ اس رسی کو توڑے گا نہیں، تم اپنا کام کرو۔ توکل کا، بھروسے کا، اللہ پر یقین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر گھر میں بیٹھ کر اس بات کا انتظار کیا جائے کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا کہ جو محنت کیے بغیر روزی کی دعا کرے، کوشش کیے بغیر علم کی دعا کرے، علم کے اضافے کی دعا کرے لیکن خود کوشش نہ کرے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے، اور پھر یہ ضروری ہے، کوشش کے بعد یہ بھروسہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں مال کمایا، دولت کمائی، لیکن ایک دن میں ضائع ہو گیا، ایک دن میں ختم ہو گیا، ایک دن میں پڑا ہو گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ساری زندگی افلاس میں، بھوک میں، پیاس میں، تنگی میں، سختی میں گزاری، ایک لمحے میں کہاں سے کام ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ توکل پروردگار کی آواز ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ نبی کی رحمت کا بالکل ہے، پیغمبر نے سکھایا ہے کس طرح توکل کرو۔ بنی عامر قبیلے کا شخص ہے نا، بڑا شخص ہے، بڑا قبیلہ ہے، آ کر اللہ کے رسول سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے چہرہ پڑھ لیا، چہرہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کس شرط پر مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ بس ایک چھوٹی سی شرط۔ کون سی شرط ہے؟ کہا کہ آپ اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو آپ کے بعد آپ کا وارث میں بنوں گا، میں بھی مسلمان ہو رہا ہوں، میرا پورا قبیلہ اس وقت آپ کے ہاتھوں پر اسلام لے کر آئے۔ سختی ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے، اقتصادی مشکلات ہے، جنگی حالات ہے، افراد کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کون سی شرط؟ کہا ایک شرط ہے، آپ کے بعد آپ کا خلیفہ میں بن جاؤ، آپ کے بعد آپ کا نائب میں بن جاؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا نہ تیری ضرورت ہے، نہ تیرے مال کی ضرورت ہے، نہ تیرے قوم کی ضرورت ہے، نہ تیرے قبیلے کی ضرورت ہے۔ میرا نائب، میرا وزیر، میرا خلیفہ وہی بنے گا کہ جسے اللہ بنائے گا، جسے اللہ بنائے گا۔ یہ معیار اور یہ توکل رسول خدا نے دیا ہے اپنے عاشقوں کو۔ غزوہ تبوک میں پیغمبر جا رہے ہیں اور جاتے جاتے آباد غزوہ تبوک، اگر اس جنگ کے بارے میں جنگ ہوئی نہیں ہے لیکن جتنی سب جگہ شدید گرمیوں کا موسم ہے، شدید گرمیوں کا موسم ہے، فصل تیار ہے، کھجور تیار ہے، خرما درخت پر لگ چکا ہے، فصل کاٹنے کا وقت ہے، گرمی فصل کاٹنے کا وقت ہے۔ طولانی قحط سالی کے بعد اس دفعہ درختوں پر پھل نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کے دل خوشحال ہے اور جس سفر پہ جنگ کے لیے جانا ہے وہ سفر ہے روم کا سفر، یعنی طولانی سفر، 1 مہینے سے زیادہ کا سفر ہے کہ جس جنگ پر جانا ہے، گرمی کا موسم ہے اور ابھی ایک جنگ کر کے واپس آئے ہیں، ابھی تو پہنچے ہیں، ابھی تو گھر والوں سے ملے ہیں، ابھی دوسرے سفر کی تیاری۔ اور مسلمانوں کے پاس وسائل کم ہے، جن سے مقابلہ ہے وہ تمام تر آلات اور تمام تر وسائل ظاہری سے مسلح ہے، لیکن مسلمانوں کی بڑی تعداد تقریباً 30,000 قریب تعداد گئی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ معیار غلط اور یہ توکل سکھایا ہے پیغمبر کو۔ لیکن کچھ لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، جاتے جاتے پیغمبر کو کسی نے آواز دی یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں اپنا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اگر ہمارے لیے بہتری ہوگی تو ہمارے ساتھ آ کر مل جائے گا، اگر اس کا ہمارے ساتھ رہنا بہتر نہیں ہوگا تو اچھا ہوا وہ چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد قافلہ آگے بڑھا، آواز آئی یا رسول اللہ، وہ بھی چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، اگر اس کے اندر کوئی بہتری ہوگی، کوئی اچھائی ہوگی تو وہ آ جائے گا، اگر اس کے اندر کوئی بہتری، اچھائی، خیر اللہ نے دے رکھا تو اچھا ہوا وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد پھر آواز آئی یا رسول اللہ، ایک اور شخص چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے پھر بھی ایک جملہ بتا دیا، یہ شیعہ سنی روایات میں موجود ہے، آپ آرام سے بیٹھ کر اہل سنت کی روایات سے سرچ کریں۔
کچھ دیر کے بعد غضب ہو گئے، آواز آئی یا رسول اللہ، ابو ذر غفاری چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ کہا اگر اس میں کوئی خیر ہوگا تو پلٹ کر ہمارے ساتھ آ جائے گا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ابو ذر غفاری کی اونٹنی ابو ذر غفاری کا ساتھ نہیں دے رہی۔ ابو ذر غفاری نے بہت کوشش کی لیکن قافلہ آگے نکل گیا۔ اب اس وقت اونٹنی کی قیمت ہے، ایک ویلیو ہے۔ ابو ذر غفاری نے کہا اونٹنی کو یہی چھوڑ رہا ہوں، میں رسول کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ قافلہ آگے بڑھ چکا ہے، قافلہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنی پشت پر ڈالا، صحرا میں، ریگستان میں، گرمی میں، پیاس میں، دھوپ میں، بڑے ہیں رسول کے عشق میں، مصطفیٰ کے عشق میں مصطفیٰ کا عاشق بڑا ہے۔ اور اب پیاس کے مارے ابو ذر زمین پر گر رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک طرف کچھ پرندے ہیں جس کے ذریعے سے پتا چلا کہ یہاں پر پانی ہے، وہاں پہ نزدیک کر دے گا، بارش کا کچھ پانی جمع ہوا ہے، پانی کو ہاتھ میں لیا، پانی پینا چاہتے ہیں، تھوڑا سا پانی پیا، ٹھنڈا پانی، گوارا پانی، میٹھا پانی۔ ابو ذر غفاری نے جتنا زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی اتنا پانی پیا اور احساس ہو گیا کہ شاید محمد مصطفیٰ اس وقت بھوکے ہو، شاید محمد مصطفیٰ اس وقت پیاسے ہو، شاید میرے نبی، شاید اللہ کے محبوب، شاید اللہ کے ولی اس وقت اس پانی کے لیے ضرورت محسوس کر رہے ہو، اس پانی کے پیاسے ہو۔ پانی کو مشق میں بھرا اور اس گرمی کے عالم میں چلنے لگے۔ کعبہ نے کہا یا رسول اللہ، دور سے خاک اٹھتی دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا کاش کے آنے والی ذات ابو ذر کی ذات، کاش کے آنے والی ذات ابو ذر کی ذات ہو۔ نزدیک ہوا آنے والا، لوگوں نے سایہ دیکھا، اللہ کے رسول کو خوشخبری دی یا رسول اللہ، آنے والی ذات آپ کے عاشق کی ذات ہے، حضرت ابو ذر غفاری ہے کہ جو آپ سے ملحق ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی ابو ذر غفاری نے اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کی، ابو ذر غفاری زمین پر گر گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا فوراً سے پانی منگوایا جائے، پانی لایا جائے۔ ابو ذر غفاری نے اپنے کندھوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ، مشق موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے ابو ذر، جب مشق تھی تو پیا کیوں نہیں؟ ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ، احساس کر رہا تھا کہ شاید آپ پیاسے ہو، شاید اس پانی کی مجھ سے زیادہ آپ کو ضرورت ہو۔ میں نے صرف اتنا پی لیا کہ جتنی میری زندگی بچانے کے لیے ضروری تھا، اس سے زیادہ میں نے گوارا نہیں کیا کہ میرا حبیب، میرا محبوب، اللہ کا نبی پیاسا ہو اور ابو ذر غفاری پانی پیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو ذر، یہ جو واقعہ ہو، ابو ذر تنہا اس دنیا میں جیا ہے، اکیلے رہے نا صحرا میں، تنہا اس دنیا میں جیا ہے، تنہا اس دنیا سے جائے گا۔ رمضان کی معنی ہے ہم سب واقف ہیں، تلاوت کیا گیا ابو ذر غفاری کو تنہائی کے عالم میں اپنے بچوں اور اپنی زوجہ کے ساتھ وہاں پر جان دے دی، اور پھر مالک اشتر کا قافلہ آیا ہے کہ جس نے ابو ذر غفاری کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول کا وعدہ تھا کہ اے ابو ذر، تم صحرا میں تنہا مارے جاؤ گے اور مومنوں کی ایک جماعت آئے گی جو تم پر نماز پڑھے گی، تم پر تمہیں غسل دے گی، تمہیں کفن دے گی اور تمہارے دفن کا اہتمام کرے گی۔ یہ بھی اللہ کے رسول کا۔ ابو ذر تنہا جیا ہے، تنہا مرے گا اور قیامت کے دن تنہا محشور کیا جائے گا۔ تنہا محشور کیا جائے گا یعنی کیا؟ یعنی اکیلے ہوں گے، تنہا محشور کیا جائے گا یعنی ابو ذر کی جو شان ہوگی سب اسے دیکھ کر رشک کریں گے۔ علی کے عاشق کا مقام ایسا ہے تو خود علی ابن ابی طالب کا مقام کیا ہوگا؟ مل کر درود پڑھیں محمد علی محمد کے نام۔ بس پانی کا ذکر آ گیا۔ ابو ذر غفاری کا عشق کمال نہیں، لیکن تھوڑا سا پانی تو پی لیا نا، تھوڑا سا پانی تو پی لیا نا۔ ہم اس کا ذکر کرنے والے ہیں جو دریا پر گیا ہے، پانی کو ہاتھوں میں لیا ہے، 3 دن کی پیاس ہے، لیکن عباس نے پانی کو ہونٹوں سے نہیں ہٹایا،
کیسے پانی سے لبوں کو لگا دوں جب کہ میرا مولا حسین پیاسے ہے. حضرت عباس کا علم برآمد ہوگا. وہ علم کہ جب تک یہ علم اور علمدار زندہ تھا زینب بڑی مطمئن تھی. ام کلثوم کو بڑا اطمینان تھا اور یزیدی لشکر کی نیندیں حرام تھی. لیکن جب سے علمدار میدان میں گیا علم جھک گیا ہے. اب زینب کو یقین ہو گیا ہے سر سے رنا بچھڑے گی. کوفے کے بازاروں میں بھی جانا پڑے گا, شام کے درباروں میں بھی جانا پڑے گا, ظالم یزید شرابی کے دربار میں بھی جانا پڑے گا, خطاب بھی کرنا پڑے گا. حضرت عباس نے مقتل میں جانے کی اجازت مانگی. علم لے کر علمدار مقتل کی جانب چلا ہے, دریا پر پہنچا ہے, مشق کو بھرا ہے. اور اب حضرت عباس جو واپس آ رہے ہیں دونوں ہاتھ طلب ہو چکے, لیکن عباس کے جان میں جب تک جان موجود ہے مشق سکینہ کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک لعین کا نشانہ دیا ہے اور تیر کو مشق سکینہ کی جانب مارا. عباس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مشق سکینہ سے پانی بہنا شروع ہوا. عباس نے کہا جب پانی دینے میں نہیں لے جا سکا میں بھی دینے میں نہیں جاؤں گا. گھوڑے کا رخ موڑا, مقتل کی جانب آئے. اب شیر کے ہاتھ پک چکے ہیں. کسی نے علی کا بدلہ لیا, کسی نے مصطفیٰ کا بدلہ لیا, کسی نے حسین کا بدلہ لیا. ایک لڑی وقت لے کر آگے بڑھا. عباس کے سرے مقدس پہ گھس رہا. میرے مولا زمین پر گرے آواز دی یا خان. ادنے کا خان, اے بھائی آؤ بھائی کی مدد کرو, اے بھائی آؤ بھائی کی فریاد کو پہنچو. غلام حسین نے ایک آواز بلند کی, العالم ان کا عباس تیرے جانے سے میری قدر ٹوٹ گئی. ارے زینب کی نگاہ بارش چلے گیا, ارے سکائے نے حرف چلے گیا, ارے میرے مشکل کا چلے گیا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس کی تمام حاجات کو پورا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ذکر و رضاکاری کی حفاظت فرما. رضاکاری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا ہے ہمیں زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں مولا کے ناصر و مددگاروں میں شبہ فرما. ایک دفعہ آمینہ مجلس کی طرف سے سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی. سید باقر الزیدی لکھتے ہیں, سیرت زیدی, سید علی محمد رضوی, سید غلام حسین رضوی, مظفر جہاں جدے سکندر مرزا کے لیے رحمۃ اللہ الفاتحہ. ماتم حسین. عالم
हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तेरे बातों ना कटे सारे बच की ये मगर हो न सका तेरे बातों है जुदा तुझ पे है इनको है याद मुझे मेरे बाबा ने तुझे हाथ भारी दिया और ये कहते गए अपना शबीर को तुम रहो चल गई से
खातिर हमारा वो जो दुनिया करने को तेरे मुझे मारते थे वो जो दुनिया करने को तेरे मुझे मारते थे उनको बेचैन तुझसे सारे में उतारा मुझे आपके खातिर में हमारा मुझे आपके खातिर में हमारा आपके सीने में आना सोने वाली है आपके सीने में आना से सोने वाली सो के अब फिर करती है गुजारा पाश पाश हो आबिद पुकारे देखते बाजी की लाश हो चचा मैं बनाने आया सकीना भी है प्यासी बताने आया हूँ चचा मैं आज की दुर्गा बनाने आया हूँ चचा मैं आज की दुर्गा बनाने आया हूँ बताऊँ कैसे चचा गुजर गई हम पर हर एक शहर में मारे करे हमें पत्थर की माए मेरे साथ है अभी सर ये सारे जुल्म के किस्से सुनाने आया हूँ चचा की दुर्गा बनाने आया हूँ चचा मैं आपकी दुर्गा बनाने आया हूँ छोड़ के मुझे से आया चचा बता दे तुम्हारी वसीयतें नहीं हो कब चिता था हमारे कश की दिया शहर से जो मारा निभाने आया हूँ चचा मैं आपकी दुर्गा बनाने आया हूँ चचा मैं आपकी दुर्गा बनाने आया हूँ तीन दोस्त से लाशें डूबता साया ये हाल देख के रोता है खून दिल मेरा गरीब मैं दफन तुमको दे नहीं सकता तुम्हारी लाश के टुकड़े उठाने आया हूँ चचा मैं आपकी दुर्गा बनाने आया हूँ चचा मैं आपकी दुर्गा बनाने आया
सिखा के अभी ताज़ियाँ ले आया हूँ। चचा में आपकी दुर्गा मनाने आया हूँ। चचा में आपकी दुर्गा मनाने आया हूँ। नईन बच्ची के गौहर वो ऐसे छीना था, मेरी ज़मीन पे सकीना मैं खून रो रहा था। वो जिस ज़मीन पे कानों से खून टकराता, तुम्हारे सिरहाने आया हूँ। चचा में आपकी दुर्गा मनाने आया हूँ। चचा में आपकी दुर्गा मनाने आया हूँ। बगैर इनके से कैसे हरम को लुट गए ये आंसू, कट गए जब से बड़े दूर ये लाशें से आपके कब से कटे ये आंसू बदन से मिलाने आया हूँ। चचा में आपकी दुर्गा मनाने आया हूँ। जाके अम्मों को बताना, प्यासी है सकीना। जाके अम्मों को बताना, प्यासी है सकीना। इस छोटे से सिंह में वो सितार मैंने उठाए, अल्लाह किसी को ना यतीम ऐसा बनाए, खुद अपने लहू में कोई बच्ची न नहाए। मैं तुमको बुलाती रही तुम भी तो न आए, मैं बन गई बादशाहों का निशाना, प्यासी है सकीना। जाके अम्मों को बताना, प्यासी है सकीना। पानी की तरफ मुझको खिलाती नहीं ठोकर, कहता था नहीं दूंगा मैं फौजों को पिला कर। जब शिविर नहीं कर चुका सैलाब लश्कर, दिखला के मुझे फेंक दिया पानी ज़मीन पर। तब समझी मैं क्या होता है उम्मीद दिलाना, प्यासी है सकीना। जाके अम्मों को बताना, प्यासी है सकीना। एक जाग हुआ शाम ज़रीबा में मयस्सर, वो
थी असगर की लहद पर, था मुझसे भी छोटा मेरा भैया मेरा दिलबर। शर्मिंदा मैं हो जाती चचा प्यास बुझा कर, अब अपने हाथों से मेरी प्यास बुझाना। प्यासी है सकीना बाद सभा जाके अम्मों को बताना। प्यासी है सकीना एक रस्सी में हम सब के गले बांध के आदा करते हुए तशरीर चले जाने में कूफा। और उस पे मुसीबत ये थी कद छोटा था मेरा, गर्दन पे मेरे सब चचा देखने आना। बाद सभा जाके अम्मों को बताना। प्यासी है सकीना अनवर ये सदा परचमे अब्बास से आई। मैं भूल नहीं सकता सकीना मेरी बच्ची, काटे गए बाजू मेरे मजबूर तबीबी। मशकी ज़ालम मेरे लगा देख लो अभी, परचम का मेरे काम है दुनिया को बताना। प्यासी है सकीना बाद सभा जाके अम्मों को बताना। प्यासी है सकीना प्यासी है सकीना। खाना मुतज़म्मिल की जानिब से एक कलाम की जो है वो फरमाइश की गई है, तो हामिल हुक्म के कलाम से चंद अशआर जो है वो उनकी खिदमत में और पेश कर रहे हैं। चूँकि यह नज़र ही नाम बनाने में लोगों पर ज़िंदगी रहे हमारे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं सरदारी करने और हामिल हुक्म छोटी सी लहजे को बना के आबिद, छोटी सी लहजे को बना के आबिद, छोटी सी लहजे को बना के आबिद। खून रोया से
बना के आबिद जिस तरह से दीदी बाबा से ये बीबी लोरी जिस तरह से दीदी बाबा से ये बीबी लोरी ऐसे तलकीर ऐसे तलकीर परेशान मिलाते रात में छोटी सी लहर बना के आबिद छोटी सी लहर बना के आबिद ऐ मुसलमान जो तुम्हें अपना सताए सदा ऐ मुसलमान जो तुम्हें अपना सताए सदा बोले गुरबत में हरे बोले गुरबत में सकीना को सुना के आबिद متوجہ سے السلام علیکم یا عبد اللہ حسین السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا سید المرسلین السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین السلام علیکم یا ملائکۃ العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم معین الطوائف والفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم یا حدیث النفوس حیف المسموم بالرسول السلطان العربی والعجم یا ابو الحسن یا غالب المسرد الرد بالفضل والكرم ورحمة الله وبركاته السلام عليك صاحب الأرض والسماء من فتنة السماء السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا محمد والجمال السلام عليك يا مصدر الإيمان السلام عليك يا محمد والجمال السلام عليك يا نافع الظلم والعدوان يا سيدي يا مولاي الله تعالى فرجا الله تعالى فرجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته